پروفیسر تحسین فراقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ تحسین صاحب، کیسی عجیب بات ہے کہ آپ 12-13 برس پہلے یہاں تشریف لائے تھے، لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے۔ زندگی واقعی بہت مختصر ہے، اور جب ہمارے ملک ایک دوسرے سے اتنے کہنا چاہیے جغرافیائی اعتبار سے قریب ہیں، تو کچھ ایسی صورت ہونی چاہیے کہ بار بار ملاقات ہو، ہم جب چاہیں آپ آ جائیں، جب آپ چاہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ بہرحال آپ کے آنے کی ہم سب کو بہت خوشی ہے، ہم آپ کا ادھر ظاہر ہے کہ آپ سے ملاقاتیں لاہور میں ہوتی رہیں، دلی جب آپ تشریف لائے تو یہاں ہوتی رہیں، یہاں آپ کے کمالات سے لوگ واقف ہیں اور قائل ہیں اس کے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے وہاں سے سبکدوش ہونے کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی صدارت سے سبکدوش ہونے کے بعد کیا آپ کی سرگرمیاں رہیں؟ میں عرض کروں کہ 2010 میں شعبہ اردو سے بطور صدر شعبہ ریٹائر ہوا، اور میرا خیال یہ تھا کہ اس دوران میں مجھے ایک پیشکش کی گئی تھی لمز کی طرف سے، یہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، جہاں آپ بھی کئی دفعہ تشریف لے جا چکے ہیں، اور وہ اس وقت ملک کی پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ جی، انہوں نے مجھے جب بھی میں پڑھا رہا تھا تو انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ پنجاب یونیورسٹی سے ہمارے یہاں آ جائیں اور جوائن کر لیں بطور پروفیسر۔ تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب اس یونیورسٹی سے میں اتنے عرصہ وابستہ رہا ہوں، میں جب تک یہاں میرا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا اور میں یہاں سے سبکدوش نہیں ہو جاتا تب تک تو میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ سبکدوش ہونے کے بعد ایک تو میں نے ان کی ایڈجنٹ فیکلٹی جو ہے، جو ایک طرح کی وزٹنگ فیکلٹی ہی ہے، اس کو جوائن کر دیا۔ لیکن ابھی ریٹائر ہوئے مجھے سمجھ لیجیے کہ 20-22 دن ہوئے تھے تو ہمارے وائس چانسلر صاحب نے میرے بارے میں جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ صاحب ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر آپ، ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس نے انسائکلوپیڈیا 27 جلدوں میں شائع کیا اور ابھی اس پہ سپلیمنٹ اس کے شائع ہو رہے ہیں، کہ یہاں ایک پوسٹ پروفیسر کی خالی ہے، اگر آپ یہاں آ جائیں اور اسی تنخواہ پہ جو آپ وہاں لے رہے تھے اسی تنخواہ پہ ہم یہاں آپ ہوتے۔ یہ انہوں نے بڑی، میں سمجھتا ہوں، میری قدر افزائی کی، میری عزت افزائی کی۔ چنانچہ میں نے اس ادارے کے ساتھ وابستہ وائس چانسلر وہی مجاہد کامران، جی ڈاکٹر مجاہد کامران، اور آپ جانتے ہیں کہ مجاہد کامران صاحب جن کی دنیا میں کئی حوالوں سے مشہور ہیں، اگرچہ بنیادی طور پہ ان کا موضوع فزکس ہے، فزکس سائنسدان، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہماری اس وقت کی جو تہذیبی صورتحال ہے اس پر بھی ایک بہت ہی چشم کشا کتاب لکھی ہے، پس پردہ کے نام سے۔ چنانچہ میں نے ان کے ان جذبات کو واقعی اپنے لیے اعزاز سمجھا اور وہاں جوائن کر دیا۔ 2 سال میں وہاں رہا ہوں۔ اس دوران میں ہم نے جو وہاں سپلیمنٹ شائع کیے گئے تھے ان پر نظر ثانی کی اور خاصی کثیر نظر ثانی کی۔ وہ دونوں والیوم جو ہے اب شائع ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اسی دوران میں مجھے پھر مجلس ترقی ادب میں، چونکہ شہزاد احمد صاحب کا آپ کو معلوم ہے معروف ممتاز شاعر میرے دوست تھے، اور آپ کے اور ہمارے دوست تھے، تو ان کا انتقال ہو گیا 1 اگست 2012 کو۔ کچھ مہینے تو وہ پوسٹ خالی رہی، پھر انہوں نے کہا کہ صاحب اگر آپ ہمارے اس ادارے سے جو پنجاب گورنمنٹ کے تحت چلتا ہے، مجلس ترقی ادب کے نام سے معروف ہے پوری اردو دنیا میں، آپ اس سے وابستہ ہو جائیں بطور ناظر ڈائریکٹر۔ چنانچہ میں نے ابھی 6 مہینے پہلے بطور ڈائریکٹر مجلس ترقی ادب کی یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، اور میں اس لحاظ سے بہت خوش ہوں کہ میرے مزاج سے، میرے ادبی اور میرے تحقیقی تنقیدی مزاج سے یہ ادارہ بہت ہم آہنگ ہے، اور میں یہاں بہت اطمینان اور بہت طمانینت محسوس کرتا ہوں۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہے آپ نے۔ اچھا تحسین صاحب، آپ نے جو رسالے نکالے وہ بھی بڑی غیر معمولی یعنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وقت مباحث آپ نکال رہے ہیں؟ جی، میں مباحث نکال رہا ہوں۔ اور مباحث کے علاوہ اس سے پہلے؟ مباحث سے پہلے میں جس زمانے میں شعبہ اردو سے وابستہ تھا، اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے، تو وہاں سے ہمارے شعبے کا ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا اجرا تو ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے کیا جو میرے پیش رو تھے، لیکن ان کے تقریباً سمجھ لیجیے 1 سال بعد ہی انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ میں ابھی صدر شعبہ نہیں ہوا تھا، چنانچہ میں نے اس کا دوسرا شمارہ، بلکہ پہلے ہی شمارے سے ایڈٹ میں نہیں کیا، لیکن اس کا خود انیشیٹ انہوں نے کیا۔ تو پہلے شمارے سے لے کے 4 شمارے میں نے نکالے، اور اس کے بعد میں ایران چلا گیا۔ جب واپس آیا ہوں تو پھر میں نے ادارہ سنبھالی، تو بازیافت کے بعض خاص نمبر، خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جو راشد نمبر نکالا، وہ اس کو پورے سب کانٹیننٹ میں الحمدللہ بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔
تو اس کی ادارت کے بعد جب میں ریٹائر ہوا ہوں تو میں نے پھر یہ سوچا کہ اس نوعیت کا ایک پرچہ جاری ہونا چاہیے جو نہ صرف یہ کہ معاصر تہذیبی صورتحال کو ڈپکٹ کرے بلکہ اس پر اپنا ایک ادبی اور تہذیبی رد عمل بھی ظاہر کرے اور یہ بتائے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے. چنانچہ اور میں نے یہ بھی طے کیا کہ اس پرچے میں جو تخلیقی ادب ہے وہ شامل نہ کیا جائے. یہ اس لیے نہیں کہ تخلیقی ادب سے مجھے کوئی قد تھا، میں تو خود ظاہر بات ہے تخلیق کے ساتھ وابستہ ہوں، مجھے کہتا ہوں، لیکن صرف اس خیال سے کہ ہمارے یہاں افسانہ اور شاعری بہت چھپ رہی تھی تو میں نے سوچا ایک ایسا پرچہ ہونا چاہیے جس میں تحقیقی، علمی اور تہذیبی ثقافتی نوعیت کے مضامین ہوں اور معاصر صورتحال جو ہے اس پر یعنی ہمارا رد عمل کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ایک پرچہ نکالا جائے. تو ابھی تو اس کے 2 شمارے شائع ہوئے ہیں لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ الحمدللہ اس پرچے کو پورے بر عظیم میں، پاکستان اور ہندوستان میں اور جہاں بھی ہو گیا ہے، امریکہ تک پہنچا ہے وہ پرچہ. تو وہاں جو اہل علم ہیں انہوں نے اس پرچے کی قدر کی ہے اور میرے لیے بہت ہی اطمینان. بچوں کے ادب کے سلسلے میں بھی آپ کی بات کتابیں جو سامنے آئی جی 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 ان کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا ہے؟ میں عرض کروں اصل میں وہ بھی ایک سمجھ لیجیے کہ اس کا ایک بڑا دلچسپ پس منظر ہے. میں جس زمانے میں تہران میں تھا تو ہفتے میں 3 دن میری کلاسیں ہوتی تھی اور پھر کچھ اور تھوڑا سا ریسرچ ورک جو میں طالب علموں کو کرواتا تھا. لیکن یہ ہے کہ میرے پاس خاصا وقت ہوتا تھا. میں نے سوچا کہ کیوں نہ بچوں کا ادب، میں نے کبھی تخلیق نہیں کیا سوائے اس کے کہ ایک آدھ نظم لکھ دی بچوں کے لیے اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا. تو وہاں مجھے مہدی عاطر یزدی جو ایران کے ایک ایسے سمجھ لیجیے دانشور تھے جن کی کوئی رسمی تعلیم نہیں تھی اور وہ ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. تہران آئے اور ایک پریس سے وابستہ ہو گئے اور وہیں انہوں نے لکھنا پڑھنا یعنی زیادہ تر سیکھا اور ایران کی کلاسیکی کتابیں جو بے مثال ہیں، آپ جانتے ہیں کابوس نامہ ہے، مرزبان نامہ ہے اور اس طرح کی پنچتنتر کی کہانیاں ہیں اور سب وہ انہوں نے جو فارسی میں ترجمہ ہو چکی تھیں اور بہت ضخیم تھیں اور ایک خاص طرح کی زبان رکھتی تھی، انہوں نے سوچا کہ ان کہانیوں کو بچوں کے لیے لکھا جائے، یعنی سمجھ لیجیے کہ اور اس کی گریڈیشن کی باقاعدہ ہوئی. اتفاق سے بلکہ اس نے اتفاق کہنا چاہیے کہ وہ کتابیں میری نظر کے سامنے آئیں تو میں نے کہا یہ تو بہت ہی غیر معمولی کتابیں ہیں، تو کیوں نہ تھوڑا سا وقت نکال کے ان کہانیوں میں سے کچھ کہانیوں کا ترجمہ کر دیا جائے. چنانچہ کلیلہ و دمنہ والی کہانیاں جو میں نے دیکھی تو ان کا میں نے ترجمہ کیا، بے زبانوں کی زبانی، حکمت بھری کہانیاں. اور ایک اس کے بعد مرزبان نامہ جو آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 1000 سال پرانی ٹیکسٹ ہے جو مختلف تراجم سے اور نئی تالیف سے گزرتی ایک ایسے مرحلے پہ آ چکی تھی کہ اس کے بعد اس کو مزید ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ اس کو جدید فارسی میں لکھا جائے. انہوں نے اس کو بھی بہت سمپلیفائی کر کے بہت سادہ بنا کے لکھا. وہ بھی اتنی عمدہ تھی کہ میں نے ان کا بھی ترجمہ کیا. اور اتفاق دیکھیے کہ ان میں خاص طور پہ یہ مؤخر ذکر کتاب جو ہے جو اچھے بچوں کے لیے اچھی کہانیاں کے نام سے شائع ہوئی، پاکستان میں اور ہندوستان میں بہت نادر ہے یہ کہ کوئی کتاب 8 یا 9,000 کی تعداد میں شائع ہوئی ہو. وہ میری واحد کتاب ہے جو کوئی 9 اور 10,000 کی تعداد میں شائع ہوئی اور اس پہ مجھے ایک خاصی کثیر رائلٹی بھی ملی. تو خیر رائلٹی کچھ زیادہ اہم نہیں ہے اصلی، لیکن اہم ہے. اردو میں ظاہر ہے کہ کسی شخص کو اگر لاکھوں میں رائلٹی مل جائے جی 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 تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. کم و بیش میرا خیال کوئی 2.5-3 لاکھ روپے مجھے آپ نے وہ کتابیں مجھے دی تھیں اور مجھے اچھا امتیاز صاحب نے وہ بہت پسند کی وہ کتابیں اور اس پہ بہت اچھے ریویو ہوئے. اب بلکہ مشرف علی فاروقی اس کو ایک نئے پیٹرن میں چھاپ رہے ہیں آن قریب وہ دونوں. اچھا اس دوران میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے بعد بھی مزید کچھ کام کیا یا نہیں. میں تہران 2010 میں پھر گیا، 1 مہینے کے لیے مجھے بلایا تھا، تہران یونیورسٹی نے کچھ لیکچرز کی تھی. تو اس دوران میں نے پھر کوشش کی کہ یہ مجموعہ جو ہے وہ بھی کر ڈالوں. تو وہ 3-4 کہانیاں کی لیکن پھر وہ سلسلہ چل نہیں سکا. اب میرا ارادہ ہے کہ میں کم از کم وہ مجموعہ جو ہے جو 150 صفحے کا ہے اس کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ایک تیسرا مجموعہ جو ہے یہ شاید ہو جائے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اردو میں کوئی شخص جو بہت یعنی کہنا چاہیے کہ سن رسیدہ پڑھنے والوں کے لیے لکھتا رہا ہو، بچوں کے ادب کے بارے میں معاملے میں اتنے ہی سنجیدہ ہو. ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے بچوں کا ادب کوئی بھی لکھ سکتا ہے،
گرچہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں ٹیگور نے بچوں کے لیے لکھا، حیدر نے لکھا، ستیہ جیت رے نے بچوں کے لیے لکھا، اور اتنا اچھا دنیا کے ادب میں آپ دیکھیں تو ٹی ایس ایلیٹ نے بچوں کے لیے لکھا، برٹن رسل نے بچوں، یہ رچرڈس کا تو باقاعدہ یہ خیال تھا کہ بچوں کے لیے اگر کہنا چاہیے کہ بچوں کے جن الفاظ میں ہم چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنا سکتے ہیں، انہی لفظوں میں ان کو فلسفے کی ایک بات نہیں بتا سکتے ہیں۔ ایک شام صاحب جب گئے تھے بہت پہلے سن 50-51 کے قریب یورپ جب گئے تھے، وہاں سے لوٹنے کے بعد اپنی ملاقات کا حال مجھے بتایا تھا، اور انہوں نے یہ تفصیلات لکھی بھی ہیں اپنے سفر نامے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو ادارہ اس وقت آپ کی گفتگو ریکارڈ کر رہا ہے یہ ایک نیا ادارہ ہے، اردو میں نوزائیدہ، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ یہ دلی میں قائم ہوا ہے، سنجیو سراف صاحب اس ادارے کے بانی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ کہنا چاہیے کہ اس کی طرف سے اردو کی محبت میں انہوں نے اسے قائم کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ کتابیں جو بچوں کے لیے ہیں، آپ کی اگر اجازت ہو تو اس کی ویب سائٹ پر بھی ڈال دی جائیں۔ جی بالکل، بہت سے لوگ اس سے فائدہ جی بالکل، میں یہ میرے لیے اعزاز ہوگا، اور اگر آپ کہیے تو میں کتابیں اس کے یعنی بہت صاف نسخے آپ کو 1-2 بھیج دوں گا۔ آپ مجھے بھیج دیجیے اس کے 2-4 صاف نسخے، میں خود آ رہا ہوں اگلے مہینے انشاءاللہ لاہور، تو آپ سے میں لیتا ہوں وہ چیزیں، اور وہ یہاں ہماری ویب سائٹ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہے، اس کے استفادے کا دائرہ بڑھے گا، اور یہ کام جو آپ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں نہایت قابل تعریف ہے کہ آپ کا تعلق تو کسی اور شعبے سے ہے، لیکن ادب کے ساتھ اور خصوصاً اردو ادب کے ساتھ یہ وابستگی جو ہے یہ ہمارے لیے تو بے حد تقویت کا ایک طرح کا جنون ہے ان کا، اور یہ بہرحال ریختہ.com کا ہے جو پہلے ہی جلسہ ہوا اس کے تعارف کے طور پر، اس میں جو مجمع تھا جو میں نے دیکھا تو میں حیران ہوا کہ ایسے لوگ جن سے میں توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اردو کا نام سن کر کے اتنی دور چلے آئیں گے، لیکن بہرحال تمہارے نام پہ غم گسار یہ سارے کے ساتھ چلے آئے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے آپ آئے۔ چلتے چلاتے اب آپ ظاہر ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ اردو زبان ہمیشہ سے یہ رہا ہے شاید شاعری کی زبان، اور شعر کہنے والوں کی اور سمجھنے والوں سننے والوں کی 2-4 شعر سنا دیجیے۔ میں کر دیتا ہوں، میں نے شعر کیے ہیں پیش کرتا ہوں، اگرچہ یہ غزل ہے، غزل سے پہلے 2 شعر میں عرض کرتا ہوں۔ یہ کیسی یاد ہے بھاتی بھی ہے رلاتی بھی ہے، یہ کیسی یاد ہے بھاتی بھی ہے رلاتی بھی ہے، ہوا دیے کو جلاتی بھی ہے بجھاتی بھی ہے۔ ایک اور شعر ہے غزل، سائنسی اعتبار سے بہت مستحکم شعر ہے، اور جذبے کے لحاظ سے محبت ہے آپ کی اور آپ کی شعر فہمی، اور سبحان اللہ۔ جب ہوا عارض رنگی کا اجالا سر شام، جب ہوا عارض رنگی کا اجالا سر شام، ہم نے بھی جام مائے سرخ اجالا سر شام۔ کچھ شعر اور عرض کرتا ہوں۔ نہا نظر سے ہے اور دو بدو پکارتا ہے، نہا نظر سے ہے اور دو بدو پکارتا ہے، یہ کون ہے جو مجھے 4 سو پکارتا ہے؟ کیا کہتے ہیں، نہ اس سے رشتہ جاں ہے نہ اس سے ربط نظر، تو کس لیے اسے میرا بہو پکارتا ہے؟ کیا کہتے ہیں، اور یہ کس کی نیز صفت لے فضا کو چیرتی ہے، یہ کون دل زدہ راتوں کو ہو پکارتا ہے؟ کیا کہنے ہیں، یہ کس کی نیز صفت لے فضا کو چیرتی ہے، یہ کون دل زدہ راتوں کو ہو پکارتا ہے، اور ہوا ہے ہجر میں وہ خوگرے صدا ایسا، وہ پاس بھی تو مجھے روبرو پکارتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، وہ پاس بھی تو مجھے روبرو پکارتا ہے، اور لکھی ہے دشت نوردی نصیب میں پھر سے، لکھی ہے دشت نوردی نصیب میں پھر سے، کوئی اسی کی طرح ہو بہو پکارتا ہے، اور صدائیں سلب ہوئی کس مقام حیرت پر کہ میں پکارتا ہوں اور نہ تو پکارتا ہے۔ بہت خوب تحسین صاحب، بہرحال آپ کی آمد سے ہمیں جو مسرت ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بار بار تشریف لائیں، 1000 بار برو 100,000 بار بیا۔ بہرحال ریختہ.com کی طرف سے ہم آپ کو محبت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، ملال کے ایک افسوس کے ایک احساس کے ساتھ، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر آپ سے انشاءاللہ بلکہ ہوتی رہے میرے لیے ایک شرف ہوگا، اور سمجھ لیجئے کہ اپنی ایک نئی ڈسکوری ہوتی ہے۔ جب بھی میں یہاں آتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اپنی شخصیت کے بعد ایسے پہلو میں نے دریافت کیے ہیں جو شاید وہاں ممکن نہ تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں آپ جیسے صاحب علم اور صاحب نظر دوستوں کا فیضان ہے۔ بہت شکریہ۔